برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولا کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتن دور میں مالی اعتبار سے انسان کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس چیز کو لے کر بڑا جوجھ رہا ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، کاروبار میں برکتیں کیسے ہوں گی، جاب کے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، فیملی کو فائنینشیلی اعتبار سے کس طرح ہم آگے بڑھا سکیں گے۔ بہت سارے پہلو ہیں جس کو وہ شب و روز دیکھ کر کے ایک بڑا ٹینشن اپنے سروں پر لادا ہوا ہے اور زندگی کو ہلاکت کی طرف بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ جس گھر میں آج مال و دولت کی کثرت ہے وہ خوشم خرم نظر آتا ہے انسان۔ بیماریاں بھی اکثر انہی گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو خود بھی محسوس ہوتی ہے جہاں پیسوں کی قلت ہے۔ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس حالات درست نہیں تو بیماریاں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں زیادہ، اس طرح لوگ سوچتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مقدس واضح الفاظ میں فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی بوجھ ہوگا، اس سے زیادہ اگر بوجھ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی کسی کی طاقت سے زیادہ کچھ بھی ہو جانا وہ ظلم ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت تو رحمان و رحیم ہے، وہ کب چاہے گا کسی بندے پر اس کی جانب سے ظلم ہو؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو بعرض اتنا کرنا ہے کہ رزق، اس کے لیے معاملات کیا ہیں، کہاں سے رزق آنا شروع ہوگا اور رزق بند کیوں ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں پر خاص طور پر ہم نے نظر رکھنی ہے۔ ان دونوں پہلو پر بات کروں اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں، اللہ رب العزت پر توکل، بھروسہ کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نے جو خطبے کے بعد آیت پڑھی اس کا معنی آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا وما من دابۃ فی الارض، یعنی زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا۔ یعنی چرند پرند ہر چیز، جانور کیا انسان کیا، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے بھروسہ ہمارا ہو جانا چاہیے اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے جب فرما دیا کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری مجھ پر۔ اچھا یہاں ایک واضح چیز یہ بھی بتا دوں، علی اللہ کا لفظ جو لایا گیا اس سے یہ مت سمجھو اللہ پر واجب ہو گیا۔ واجب کا معنی نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، یہ اس کے فضل سے ہے، یہ اللہ کے فضل سے۔ جیسے کسی کی طرف سے کوئی چیز واجب ہوتی ہے، واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا آپ کو یہاں 10 منٹ بیٹھے رہنا ہے، ہٹنا نہیں۔ آپ میری بات سننے والے تو آپ اس کو واجب سمجھیں گے کہ 10 منٹ تک مطلب ہٹنا نہیں ہے۔ تو کسی کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کے لیے آرڈر کے طور پر نہیں کہ اس کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، بلکہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا اپنے فضل سے بندوں کو بانٹنے کے لیے، کہ یہ میں نے لازم کر لیا
تو یہ معنی ذہن میں رکھے گا ہمیشہ. یہ قرآن کی تفسیر میں بات آئی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح طور پہ فرما دیا. ہمیں نقش بھی کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے. بندے کو یہ چیزوں سے اپنے آپ میں ذہن سے خالی کر لے کہ رزق کہاں سے آئے گا کہاں سے نہیں. یہ قرآن کی ایک بات آپ نے سماعت کی. اب حدیث پاک سماعت فرما لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کا رزق اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح ایک انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے. ایک انسان کو جس طرح اس کی موت تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی تلاش کرتا ہے. اب آیا جب رزق ہمیں اس طرح تلاش کر رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں پہنچتا کیوں نہیں؟ اب اس میں کئی پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے توکل آپ نے جان لیا. مختصر سا وقت ہوتا ہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے. رب پر توکل رکھنا. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ذہن میں رکھ لو، کوئی اور نہیں ہے. رزاق حقیقی ہمارا اللہ رب العزت ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے. جب رزق دینے والا وہ ہے تو رزق کے ذریعے کے لیے اسباب بھی اس نے رکھے ہیں، ذریعے بھی اس نے رکھے ہیں. اب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے؟ اب یہ تو اللہ نے کہا کہ مجھ پر لازم ہے میں رزق پہنچاؤں. صبح ہم اٹھتے ہیں، آپ بتائیں کون بندہ ایسا ہے جو اٹھنے کے بعد ناشتہ نہیں کرتا؟ آج شاید و باید کوئی ایسا رہتا ہو جو خود سے نہیں کرتا، اس کی بات نہیں کرتا، جس کے لیے چیزیں موجود نہ ہو. ایک بڑی تعداد میں روڈ پر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں. آج ایسا حال ہے. وہ دور اب نہیں ہمارے سامنے کی فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزرے، انسان کے گھروں میں کھانے کی بھی کمیاں ہوں. اتنا تو ہے اب کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، انسان کھا پی سکتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ رب العزت نے رزق ہم کو پہنچایا. ٹھیک ہے، رزق ہمیں پہنچ رہا ہے، ہمارے پاس مال و دولت آ رہا ہے، لیکن کسی کے پاس زیادتی کے ساتھ ہے، کسی کے پاس کمی کے ساتھ ہے. یہ پہلو پر ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، اسی صف میں بیٹھنے والا کوئی کروڑ پتی بھی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اخراجات برابر نہیں چل پاتے. ہے تو دونوں ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہے تو وہ بھی مسلمان، لیکن رزق میں اس کی زیادتی ہے، ہماری کمی ہے. کوئی تو ایک پہلو ہوگا، کوئی تو ایک پہلو ہوگا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں سب سے پہلی چیز یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے جس کو جتنا چاہا اسے عطا کیا. کیونکہ قرآن میں ہے لمن یشاء، جسے چاہا. اللہ نے جسے چاہا اسے بڑھا کر دیا اور جسے چاہا اس کا کم کر دیا. لیکن کچھ چیزوں میں اسباب ہم خود بھی بنتے ہیں، کمی اور زیادتی کے. جیسے حدیث مبارکہ میں اور بہت سارے جگہوں پر فضائل کے طور پر فرمایا گیا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو فجر کی نماز یعنی طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کسی کو سونے نہ دیا جائے، کیونکہ اس وقت روزی بڑھتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے خاص طور پر، جاؤ اس کو روزی دے کر آؤ. روزی بڑھتی ہے. اس دن اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. روزی بٹنے کے معاملات ہیں، رزق میں وسعت کے معاملات ہیں، لیکن بندہ سوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو رزق میں کشادگی نہیں. جو جتنا ملنا تھا اتنا ہی ہے، جتنا پہنچنا تھا اتنا آیا، اس کو بڑھا کر نہیں ملا. جس کو ہم برکت کہتے ہیں، ہمارے یہاں برکت ختم ہے، تو وہ چیز نہیں ہوئی. اسی طرح اور بھی فرمایا گیا جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے دن بھر بلاؤں سے محفوظ رکھ لیتا ہے. جس تجارت میں جاتا ہے اس میں برکتیں عطا کرتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. یوں ہی فجر میں ایک وظیفہ یہ بھی فرمایا گیا، بڑا ہی مجرب عمل اور بڑے بڑے بزرگوں سے یہ ثابت ہے. ہو سکے تو عمل کر کے بھی دیکھیں آپ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور آخری میں وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ زبان پر وہ 2 کلمے ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمہ ہیں. بزرگوں نے فرمایا آپ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی جب آپ سنت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس رزق جس طرح سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں اس طرح عطا فرمائے. یہ فرمایا کیا.
ایک اور میں وظیفے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج حالات ہیں، میں بتاتا ہوں، لوگوں سے بولنے سے اچھا ہے آپ خود کریں. ہمارے یہاں ایک بہت آسان سی چیز ہوتی ہے، لوگوں کو جا کر اگر کہا جائے حالات خراب ہیں، جاؤ میوہ مولوی کے پاس جاؤ، تعویذ بنا کے دیں گے، وہ لٹکا لو، سب سے آسان ہے، برکت ہونا شروع ہو جائے گی. میں کبھی اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو قرآن و حدیث وہ پڑھ کے دے رہا ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں یا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ آپ جس خلوص کے ساتھ کریں گے، ہو سکتا ہے دینے والا اس خلوص کے ساتھ نہ کر رہا ہو، لیکن ہم نے بس آسانیاں چاہیے ہوتی ہے. گھر میں پریشانی آئی ہے، بڑی بڑی بلائیں ہیں، ہم دروازے پر ادھر ادھر ٹہلتے رہتے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب جگہ ہم چکر بھی لگا لیں گے، صبح بلائیں گے تو فجر سے پہلے لائن لگا کر کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ رب کی بارگاہ میں آ جائے صبح صبح. میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ درگاہوں پر جانے والوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بڑی طرح مستعدی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، سامان بھی طے کریں گے اور لمبا سفر کر کے آئیں گے. ابھی حال میں ایک صاحب تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا ایک بارگاہ کے پاس سے ہم گزرے، کہا دیکھو نزدیک آئے لیکن بارگاہ میں حاضری نہیں ہو پائی ہماری. میں نے سوچا بڑی بات ہے، میں ساتھ میں ہی تھا کہ نزدیک درگاہ کے آئے لیکن حاضری نہیں ہو پائی. کہا انہوں نے بلاوا نہیں تھا اس لیے اندر نہیں گئے. میرے ذہن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن فوراً اسی وقت ذہن میں ایک بات آئی میرے کہ جب ایک بارگاہ کے پاس جانے کے بعد وہاں سے گزر کے بلاوا نہ ہو، اندر نہیں آ سکتے. جس مسجد میں، جس اللہ کی بارگاہ میں لوگ آ کر صاحب بارگاہ بنے، وہاں بھی بلاوا نہ ہو تو کیسے آئے گا بندہ؟ تو اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تو توفیق دے ان چیزوں کی. ہم مسجدوں میں تو آج نہیں آ رہے لیکن درگاہوں پہ کثرت سے جا رہے ہیں. یہ میں خلاف نہیں ہوں، پھر کہتا ہوں، میں یہ مت سمجھا کہ مولانا اس کے خلاف ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ واجب نہیں، فرض نہیں، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. جماعت سے پڑھنا نماز یہ واجب ہے آپ کے لیے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے. یہ چیزوں پر ہم نے چھوڑ رکھا ہے. تو وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم نے کئی سارے اسباب خود تیار کر رکھے ہیں میرے عزیزوں. نہیں تو اللہ رب العزت رزق دینے والا تو ایسا کہ آپ کو میں بتاؤں، سریۃ الخط کا موقع تھا. صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کا لشکر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سریۃ الخط میں بھیجا. خط یہ کہتے ہیں درخت کے پتوں کو، اور کیوں کہتے ہیں اسے جیش الخط بھی کہا جاتا ہے. موقع ایسا آیا تھا کہ ان کے پاس راشن وغیرہ بہت کم تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا کہ کفاروں کی کچھ سازشیں ہیں، کفار کی، ان سازشوں پر نظر رکھنا تم، اور جب معاملات ہوں گے میرے جیسے حکم ہوں گے اس کے اعتبار سے اقدامات اٹھائے جائیں گے. یہ صحابہ کرام ایک سمندر کے کنارے پڑاؤ کیا. بہت دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، جو رزق تھا، جو سامان تھا کھانے پینے کا ختم ہو گیا. اب کھجور بچے ہوئے تھے، دن بھر میں ایک کھجور دیتے تھے آپ لشکریوں کو، ایک ایک کھجور دیے جاتے تھے. حال ایسا ہوا کہ کھجور بھی ختم ہو گیا. اب صحابہ کرام جب بھوک سے بے چین ہونے لگے تو روایتوں میں ہے کہ آپ نے درخت کے پتوں کو ابال کے کھانا شروع کر دیا. درخت کے پتے آج تک ہم نے کبھی نہیں کھایا ہوگا، وہ درخت کے پتے کھا رہے ہیں. دنیا کے سب سے بہترین لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام تھے، سب سے بہترین، لیکن وہ رزق اپنے آپ کو بھوک کی حالت میں کسی طرح حرام کاری کی جانب نہیں بڑھایا، چوری ڈکیتی کے معاملات نہیں، بلکہ پتوں کو ابال کر کھانا شروع کیا میرے عزیزوں. پھر وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اچانک ہم نے دیکھا کہ جس سمندر کے پاس ہم تھے، سمندر نے ایک اتنی بڑی مچھلی باہر اٹھا کر پھینکی جو ایک مثل پہاڑ تھا، چھوٹی پہاڑی ہوتی ہے. 300 صحابہ کرام، آپ فرماتے ہم کئی دنوں تک اس مچھلی کا گوشت تناول کرتے رہے، کئی دنوں تک. 300 ہیں، کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی سوچیں. 300 تھے، کہتے ہیں ہم اس کی چربی نکالتے اپنے بدن پر اس کو ملا کرتے تھے، اور یہی سارے معاملات ہوتے. یہاں تک کہ جب ہمیں حکم ہوا لوٹنے کا تو ہم واپس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا معاملہ پیش کیا کہ ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تھا تو یہ ایک مچھلی بڑی آئی میرے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ تمہیں ایسے ہی نہیں پہنچا ہے بلکہ یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہیں میسر آیا. تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے کبھی بھوکا رکھنا نہیں ہے آپ کو. آپ ہو کر تو دیکھو، اس کی کائنات تمہاری ہے. اس سمندر کے کنارے کبھی سوچا بھی تھا انہوں نے ایسا انتظام ہوگا ہمارے لیے؟ لذیذ ترین غذا جسے مچھلی کہا جاتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. میں اس کی بات میں عرض کروں کہ مچھلی کی ایک حیت اور اس کی جسامت کا عالم کیا تھا. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ
ان کا معاملہ ایسا، جب مچھلیاں کھا لی گئی ختم ہو گئی، تو ہمارے یہاں تو کاٹے بولتے ہیں اس کو، لیکن یہ اتنی بڑی تھی، اس کو کاٹا کیا کہیں، اس کو ہڈی کہا جائے گا۔ اس مچھلی کے اندر سے جو پسلیوں کے اندر رہتا ہے، اس 2 کانٹے کو نکال کر جب لگایا گیا تو کہتے ہیں اونٹ جس پر کجاوا بھی بندھا ہو اور انسان بیٹھا بھی ہو، اس کے اندر سے آرام سے نکل جاتا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، سوچو۔ تو 300 صحابہ کرام کو ایسے ہی کافی نہیں ہو گیا میرے عزیزوں؟ تو یہ کہاں سے انتظام ہوا؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب انسان خالی بیٹھ جائے کہ اللہ نے لازم کیا ہے، ہم کو تو ملے گا ہی، جو آنا آئے گا ہی۔ میں قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ نے غور کرنا ہے۔ انسان کے لیے ایک بہت بڑا پہلو اس کے اندر رکھا گیا اس آیت کے اندر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں یہ لفظ ہے کہ کہاں تمہیں عطا ہونا ہے وہ ٹھکانہ، اور کس جگہ دینا وہ جگہ۔ پتہ چلا رزق اللہ نے لازم رکھا ہے اپنے اوپر، اور آپ کو پہنچے گا بھی، لیکن وہ رزق کے پہنچنے کے لیے ایک ٹھکانہ اور جگہ بھی ہے، آپ کو اس جگہ جانا پڑے گا۔ اب آپ اگر سوچ لیں، جیسے ایک صاحب تھے، روایتوں غالباً حضرت نصیر الدین چراغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، ایک کسی اور کا، مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے، لیکن بتایا جاتا ہے ایسا معاملہ تھا کہ جب وہ گزرے تو پوچھے فلاں صاحب جو تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا حضور ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ ان کا حال ایسا، وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک لومڑی تھی، اس کے دونوں ہاتھ کٹے، دونوں پیر کٹے، نابینا بھی ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے یہ کیسے کھاتی ہوگی، کیسے پیتی ہوگی، ان کے دماغ میں سارے خیالات آ رہے تھے کہ اچانک میں دیکھا ایک کوا اڑتا ہوا آیا، اور اس کے منہ میں گوشت کا لوتھڑا تھا، اس نے اس لومڑی کے منہ میں لٹکا کر چھوڑ دیا اور وہ کھا لی۔ اب میرے ذہن میں آیا اللہ رب العزت کس طرح جانوروں کو پال رہا ہے، کس طرح رزق پہنچا رہا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو حضرت انسان بنایا گیا، تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ کہا وہ فلاں پہاڑی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ہاتھ پیر باندھ دیا ہے انہوں نے، اور یہ سوچ رہے کہ مجھے بھی رزق پہنچے گا۔ میں یہ ان سب لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ میں کاہلیت لا رہے اور گھروں سے کمانے کے لیے نہیں نکل رہے کہ پہنچے گا، ہوئے گا انتظام، ساری چیزیں۔ گھر والے بچوں کو آج بہت شکایتیں ہیں، بیٹھ کر کھا رہا ہے، کمانے نہیں جاتا، پریشان ہیں لوگ بول بول کر۔ ان کو یہ چیز احساس دلانا چاہتا ہوں، رزق اللہ نے لازم رکھا ہے، لیکن ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو۔ تب جب یہ بزرگ آئے اور انہوں نے پوچھا تو کہا فلاں پہاڑی پر ہے، وہ گئے، ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں پوچھی، کیا معاملہ تھے؟ کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا تھا، اس لیے میں اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ توکل کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یقیناً رزق پہنچے گا، لیکن ہاتھ پیر سلامت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تم نے جنگل سے گزرتے ہوئے 2 چیزیں دیکھی، ایک ایسی لومڑی جو مفلوج ہے، یعنی جس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے، آنکھ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کو کھلانے کے لیے کوا آیا، تو تم صرف لومڑی کو دیکھ کر کیوں لومڑی جیسا بننا چاہ رہے ہو؟ تم کوا جیسا بھی تو بن سکتے تھے، یعنی کھانے والے ہی کیوں بنے، کھلانے والا بھی تو بن سکتے تھے۔ تو یہ بڑی چیز ہے میرے عزیزوں، ہم ہمیشہ اپنی سہولت پر نظر رکھتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ اگر اللہ رب العزت کے ہو جائیں تو ایک ناز وہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ جو چاہ لیتا ہے وہ پہنچتا بھی ہے اس کو۔ مجھے بات یاد آتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی، اللہ اکبر، میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حالت ایسی تھی کہ آپ کے انصاف اور آپ کے فیصلے اس زمانے میں بہت مشہور تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ ہوا ایسا ہی کہ ایک صاحب اپنا مقدمہ لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اس نے میری گائے ذبح کی اور کھا لی۔ اب اس کا پس منظر ایسا تھا، یہ جو عابد و زاہد شخص تھا، ہمیشہ عبادت کرتا، نیک کام کرتا، ساری چیزیں تھیں۔ ایک دن اس کے دل میں ایسے خیال آیا، آج میں کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ اس چیز کی التجا کرتا ہے کہ میرا رزق میرے دروازے پر آ جائے، اور یہ ضد میں بیٹھ گیا۔ ضد بھی کسی انسان سے نہیں، اللہ رب العزت سے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کا ریزہ ہے یہ کہ مولا میرا رزق میرے دروازے تک پہنچ جائے۔ اب ہوا ایسا 2 دن گزرا، تیسرے دن اچانک ایسا ہوا دروازہ اس کا کھلا، ایک گائے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ گائے جیسے ہی چلتی ہوئی اندر آئی، اس نے اسے پکڑا، پٹک کر اس پہ سلا مار دیا، اس کو ذبح کر دیا، اور کسائی کو بلایا اور کہا کہ اس کی بوٹیاں کریں۔ جس کی گائے تھی وہ ڈھونڈتا 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 اس کے گھر میں پہنچا، اور جب دیکھا کہ اس کے گائے کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں،
اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. تو اس نے کہا تو نادان یہ کیا کر لیا, یہ تیری چیز تو نہیں تھی, تو نے اس پہ ملکیت پوری جتا دی, تو نے اپنا حق جتا دیا. کہا نہیں, میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہی, میرا رزق مجھ تک پہنچ گیا ہے. کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاؤں گی, وہ تمہارا فیصلہ کریں گے. تو یہ فیصلے کے لیے آیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے پورا منظر سنا, آپ نے فرمایا کل میں اس کا فیصلہ کروں گا. آپ رات میں گئے, عبادت کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھا اور کہا مولا اس کے معاملات کیا ہے, اس پر مجھے پورا مطلع فرما دے. اللہ تعالیٰ نے پورے انکشاف کر دیے, ساری چیزوں کو ان پر واضح فرما دیا. اب حالت ایسی کہ جب مجمع لگا, محفل لگی, تو آپ نے فرمایا یہ جو عابد و زاہد شخص ہے جس نے تیری گائے کو ذبح کیا, تو اس سے پہلے معافی مانگ. محفل میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں کہا حضور یہ کیسا فیصلہ ہے. اور یہ جو شخص آیا تھا اپنا مقدمہ لے کے, کہا آپ کے فیصلے تو اوج ثریا تک پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. کہا میں پھر سے کہتا ہوں, اس کی تمہاری جو پراپرٹی ہے, جو مال و دولت ہے, وہ بھی واپس کر دے. کہا آپ زیادتی پر زیادتی کرتے جا رہے ہیں, آپ فیصلہ میرے حق میں دینا چاہیے تھا. تو آپ کہتے ہیں معافی بھی مانگ, اوپر سے کہتے ہیں کہ میرے مال و دولت کو بھی سپرد کر. پھر آپ نے کہا میرے منہ کو مت کھلواؤ, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تم سے کہ تمہاری جو بیوی ہے اس بیوی کے بارے میں بھی اس کی حقیقت بتا دو کہ کیا معاملات ہے. وہ خاموش رہا اور بہت دل ملاتا رہا. آپ نے پورے مجمع کو کہا کہ چلو میرے ساتھ ایک جگہ پر. آپ علاقے سے باہر نکلے, ایک درخت تھا, اس درخت کے پاس آپ نے کہا یہاں کھدائی کرو. جب کھدائی کی گئی تو ایک جسم نکلا اور اس جسم کے ایک کھوپڑی وہاں پر نکلی, اس کے اندر ایک چاقو بھی تھا. آپ نے کہا اس چاقو پر دیکھو, اس کے نام لکھے ہوں گے. جب دیکھا گیا تو وہ جو شخص جو دعویٰ کر رہا تھا یہ میری چیز ہے, اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. کہا اس کا پس منظر ایسا ہے, یہ جو لڑکا گائے کو ذبح کیا, یہ جو جانور کو کاٹا ہے, حالت ایسی ہے کہ یہ جس کی گائے کہتا ہے میری تھی, حالت ایسی ہوئی کہ یہ اس کے یہاں نوکری کرتا تھا اور یہ اپنے مالک کو لے جا کر اس نے مار دیا اور یہ چھری پر اس کے نام بھی لکھے اور یہاں پر دفن کر دیا. اس کی پوری پراپرٹی بھی اس نے ضبط کر لی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ماں تھی اس کے ساتھ اس نے نکاح بھی کر لیا. یہ سارے معاملات وہاں پر بیان ہوئے. اب اس واقعے کے ذریعے جب لوگوں نے دیکھا, آواز باختہ ہو گئی کہ یہ کیا ساری چیزیں ہوں گی. بولنا اتنا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ اللہ کے سپرد ہو گیا, اس نے اللہ کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو, اس نے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, ساری چیزیں کی. اس کے بعد ایک دن کہا کہ مولا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رزق میرے دروازے تک آئے. تو وہ اس کا ہی رزق تھا جو اس کے دروازے تک پہنچا. کسی کا حق نہیں مارا گیا تھا میرے عزیزوں, کسی کا حق نہیں مارا گیا. تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل ہونا چاہیے. دوسری چیز ہمیں ذریعہ دیکھنا چاہیے. اللہ دے گا رزق, ہمیں کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی, کمانے کے مسئلے بھی نہیں آئیں گے, لیکن زیادتی کا ہونا یا کمی کا ہونا اس کا سبب ہم بنتے ہیں. زیادتی کے میں نے آپ کے سامنے وجوہات بتا دیے. ایک وظیفہ اور ہے ذہن میں بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد میں کمی کے اسباب بول کر بیان کو سمیٹ لیتا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا گیا کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حالات درست نہیں ہیں اور مال و دولت میں کثرت ہونا چاہیے, تو سورہ کوثر مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے. اول آخر درود شریف 3 بار اور 21 مرتبہ سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, یہ سورہ ہے. اس سورہ کو 21 مرتبہ 5 سے 7 منٹ لگے گا میرے عزیزوں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن آپ دیکھیں. اور کہا گیا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت حاجتیں ہیں, تو ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی رزق عطا فرمائے گا, اس کی مال و دولت میں بے حساب کثرت ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کر کے دیکھیں. تو میں نے آپ کے سامنے توکل کی بات عرض کی, رزق اللہ تعالیٰ نے لازم کیا یہ بتایا, ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا کہ کس طرح آپ کے پاس رزق پہنچتا ہے. اب ایک آخری پہلو, رزق کے رکنے کے اسباب کیا ہیں, ہمارے رزق میں کمی کیوں ہوتی ہے. تو آج کے اس پرفتن دور میں سب سے بڑی وجہ ہے, جو ہم ایک حدیث کے ذریعے بولیں گے آپ کو, کہ جب زنا کرنے والا جو زانی ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے رزق میں, عمر میں, عمل میں, سب میں کمی ہوتی ہے, سب میں کمی ہوتی ہے. اور آج کا حال ایسا ہے کہ انسانی جسمانی زنا سے زیادہ نگاہوں سے زنا کرتا نظر آ رہا ہے, نگاہوں سے. آپ کو پتا ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میرے گھر میں رزق کی بڑی تنگی ہے,
مال و دولت کی بڑی قلت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تیرے گھر کے سامنے کیا کوئی پردے وغیرہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہا اپنے گھر کے سامنے ایک پردہ ٹانگ دے, ایک پردہ لگا دے. پردہ جب لگا دیا تو ایک ہفتے ہی میں واپس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور الحمدللہ حالات اچھے ہو گئے اور مجھے احساس محسوس ہوتا ہے کہ میری رزق میں وسعتیں آنا شروع ہو گئی. اب مجھے بتائیں وجہ کیا تھی؟ یہاں پر آنے جانے والے جتنی نظریں تھیں بے حیائی تھی وہ گھروں میں پڑتی تھی. پتہ نہیں کس کی کیسی نظر ہوتی ہے. تو وہ نظر پڑنے کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی تھی. آج بے حیائی اگر گھر کے باہر سے اندر آ جائے, وہ بری نظر پڑنے لگے تو رزق میں کمی ہے. ہم باہر جا جا کر دیکھ رہے ہو تو ہمارے رزق میں کمی نہیں ہوگی. اور یہ سوشل میڈیا کا چھوٹا چھوٹا بچہ ریلز دیکھتے بیٹھا ہوا ہے, پوری دنیا پہ نظریں پھرا رہا ہے, گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہا ہے لیکن پوری دنیا پہ اس کی نظر پھر رہی ہے. اس کی ریلز, اس کی ریلز. نہ جانے آنکھوں کو کیا ایک عادت لگ گئی ہے لوگوں کو کہ بیٹھنا ہے خالی وقت میں تو اس کا استعمال ہی کرنا ہے. آپ کو احساس نہیں ہے, یہ چیز ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر سے کہ رزق میں کس طرح آپ کی قلت آ رہی ہے, کس طرح رکاوٹ آ رہی ہے. تو اپنے آپ میں سب سے پہلے اس چیز کا لازم کر لیں کہ اپنے نگاہوں کو پاک کرنا شروع کر دیں. عزیزان ملت اسلامیہ, نگاہیں جتنی پاک ہوں گی اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اتنی برکتیں دے گا. آپ صرف یہ کہو کہ جمعہ میں آؤ اور آ کر صرف بولتے رہو کہ اللہ حالات درست ہو جائیں, 2 رکعت پڑھ کر کے فوراً بھاگنا ہو. یقیناً رب رحمان ہے, میں اس کی دائرہ رحمت سے آپ کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ جسے چاہے عطا فرمائے, لیکن ہماری جانب سے بھی کیا معاملات ہونا چاہیے اس پہ بھی نظر ہونا چاہیے. تو میں نے مختصر انداز میں 3 پہلو آج آپ کے سامنے رکھا. اللہ پر توکل کس طرح ہو, اللہ تعالیٰ نے لازم رکھا ہے کہ آپ کو رزق پہنچائے گا, وہ آپ کو عطا فرمائے گا. زیادتی کسی کو زیادتی کے ساتھ ملے گا, کسی کی کمی کے ساتھ ملے گا ضرور. ذریعہ ہم بنتے ہیں, زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی. کمی جو ہو رہی ہے اس کی جہاں تک میری نظر تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک آخری بات, اپنے معاملات کو یعنی روزی روزگار کے جس قدر ہو سکے اس کو واضح کرنا بند کر دو. ایک چیز یہ بھی کہنا چاہوں گا, آج حاسدین کی نظر ایسی ہے جو آپ کے گھر کو تباہ و برباد کرتی ہے. یہ چیز میں پرسنل تجربے سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے. بہت سارے لوگ 40,000 سیلری ہے, 45,000 سیلری ہے, بلا جھجک آ کر لوگوں کو بولا اور 2-3 مہینے کے بعد حالت خستہ ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا, آپ کو بولنا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر بولو مولا تو نے عطا کیا مجھے. لوگوں سے آ کر مت بولو, لوگوں کی زبان سے تو ماشاءاللہ بھی نہیں نکلتا. یہ حالات ہیں ایسے, لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ بھی نہیں نکلتا, بلکہ یہ کہتا اچھا اتنا مل رہا ہے تجھے. اور نظریں ایسی ہیں کہ صرف ہمارے یہاں تو بچپن میں یہ پیٹ دکھ رہا ہے تو سوچتا ہے بس بری نظر لگی. صرف پیٹ دکھنے سے بری نظر کا مسئلہ نہیں ہے, انسان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے, ہنستا کھیلتا پریوار ٹوٹ جاتا ہے, زوجین میں تفریق ہو جاتی ہے, جدائی ہو جاتی ہے. اور یہاں تک میں بتاؤں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بیماری کے بعد سب سے زیادہ جو موت ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی, بری نظر لگنے سے ہوگی. تو ہم کیا سوچ کر بیٹھتے ہیں؟ تو اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے اتنا رکھو. اور ایک آخری چیز, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی جانب سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نظر مجھے لگتی ہے, حسن ظن سب کے ساتھ رکھنا چاہیے, لیکن نظر ہوتی ہے. کسی نہ کسی حاسد کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, تو اس کے سامنے اگر ایسا لگتا ہے کہ معاملات واضح ہوئے اور نظر لگنے کا اندیشہ ہے تو ایک آیت یہ پڑھ لیں, اس کا ٹکڑا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. یہ ایک ٹکڑا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب. اس طرح پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے نجات دے گا. تو آج کے بیان میں نے جو مختصر طور پہ عرض کیا اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پورا توکل عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم رزق میں برکتیں وسعتیں نصیب فرما. جن کے کاروبار ٹھپ ہے مولا ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرما, تجارت میں برکتیں نصیب فرما, غیب سے رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جو جاب لیس ہیں مولا انہیں حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما, مستقل ذریعہ عطا فرما دے, روزی روزگار کا مستقل ذریعہ عطا فرما دے. اے پاک پروردگار عالم مخلوق کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما, زندگی بھر اپنا اور اپنے حبیب کا محتاج بنا. اے پاک پروردگار عالم نگاہوں کی تو حفاظت عطا فرما, اس بے نگاہی کے سبب سے ہم سب کو بچا لے. اے پاک پروردگار عالم ایمان پر تو نے ہم نے زندگی عطا کی, ایمان پر ہی تو ہمیں موت نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ قید و بند
کی زندگیاں گزار رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہوئی ہے مولا انہیں رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم غیب سے ان کے رہائی کے اسباب عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص مولا ہمارے استاذ محترم کو ظالموں کے چنگل سے آزاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم یوم الجمعہ کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت عامہ عطا فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام